بند رہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال کریں، لیکن ریاست کا اور مملکت کا مذہب اسلام ہوگا، اہل سنت ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے چلے۔ جب ہم سیاست کی بنیاد یہ رکھیں گے تو پھر سیاست کی بنیاد یہ ہو کہ قرآن و سنت کے مطابق نظام چلے گا، تو وہاں پھر قرآن و سنت کے جاننے والوں کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور قرآن و سنت کے جاننے والے آکسفورڈ یونیورسٹی سے آتے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی سے آتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلام آباد یونیورسٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کے جاننے والے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ علماء ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور تاجر اور فلاں لوگ، وہ دینی سیاست کو نہیں سمجھتے، قرآن و سنت کی تعلیم کو نہیں سمجھتے۔ اپنے فن، اپنے ہنر میں وہ ماہر ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت کے ماہر وہ نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے ماہر کون ہیں؟ بولیے تو صحیح، اور علماء ہیں۔ تو پھر ریاست اور مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے علماء کی شرکت ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست کا، مملکت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلے، تو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کے لیے قرآن و سنت کے ماہرین کی ضرورت ہے، اور قرآن و سنت کے ماہرین ہوں گے تو پھر ہی نظام چلے گا۔ اسی طرح ہے، اور قرآن و سنت کے ماہرین کون ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں ہم تو سیاست میں آنا نہیں چاہتے، علماء تو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، علماء تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں۔ تو گاڑی تو رک گئی، حضرت نے غلط تو نہیں عرض کیا۔ ایک طرف آپ مملکت اور ریاست کو اسلام کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ہر ممبر سے یہ آواز اٹھتی ہے ملک کو اسلام کے مطابق چلاؤ، ہر محراب سے یہ آواز اٹھتی ہے ملک کو اسلام کے مطابق چلاؤ، ہر عالم یہ چاہتا ہے ملک میں فیصلے اسلام کے مطابق ہوں، قانون اسلام کا ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آؤ مملکت اور ریاست اسلام کے مطابق چلے، تو اس اسلام کے مطابق چلانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ علماء آ کر کردار ادا کریں۔ تو کہتے ہیں جی ہم تو علماء ہیں، ہم تو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کا کام کرتے ہیں، ہم تو مدرسے کا کام کرتے ہیں، ہم تو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہم تو خانقاہ کے صوفی ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق؟ تو جب علماء نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تو معاشرے کے رذیل، وڈیرے، جگیردار، فرعون اور قسم قسم کے جابر وہ ہماری سیاست پر مسلط ہیں اور ظلم کا نظام کھڑا۔ اس ظلم کے نظام کو دھکا دینے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام۔ اس وجہ سے مولانا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ علماء کرام ہمارے شانہ بشانہ آئیں، مسجد اپنی جگہ، مدرسہ اپنی جگہ، خانقاہ اپنی جگہ، دینی ادارے اپنی جگہ، دعوت اپنی جگہ، تبلیغ اپنی جگہ، تدریس اپنی جگہ، خانقاہ اپنی جگہ، ہر چیز کا ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن جب ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ کی قوم کیا ہے، کہتا ہے میں ارائی ہوں، میں جٹ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں فلاں ہوں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کی زبان کیا، کہتا ہے میں اردو بولتا ہوں، میں پشتو بولتا ہوں، میں پنجابی بولتا ہوں۔ بھائی آپ کا قوم اور قبیلہ یہ ہے، آپ کی زبان یہ ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ کہتا ہے میں کھڑیاں کا ہوں، میں قصوری ہوں، میں لاہوری ہوں۔ ہم اپنا فخر سے بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ لیکن جب ہم ان سے شہریت پوچھتے ہیں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں فلاں ہوں، بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ لیکن جب علماء کرام سے، دینی وابستگان سے ہم ان کی سیاسی نسبت پوچھتے ہیں، حضرت ہم تو غیر سیاسی ہیں، حالانکہ ووٹ ڈالتے ہیں، کسی وڈیرے کو ڈال دیں گے، کسی چودھری کو ڈال دیں گے، کسی طاقتور کو ڈال دیں گے، قوم، قبیلے اور برادری کے نام پر ووٹ ڈال دیں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیتے ہوئے شرما جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس ملک میں، جب اس ملک میں بنیاد اسلام ہے، ریاست کا مملکتی مذہب اسلام ہے، آئین اور قانون کی بنیادیں اسلام ہیں، تو اسلام کے ماہرین اپنے آپ کو پیچھے لے گئے، ایسے لوگ آگے جو قرآن کو بھی نہیں جانتے، سنت کو بھی نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے ایسے قوانین بن رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، عدالتیں ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تھانے میں، کچہری میں فلاں ایس ایچ او نے ایسے کر دیا، ڈی ایس پی نے ایسے کر دیا، عدالت کے جج نے ایسے کر دیا، بڑی گمراہی آ گئی۔ بھئی ہم نے خود ان کو بے لگام کر دیا ہے، ہم ان کے پیچھے جاتے نہیں ہیں، ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ملک اور مملکت کے نظام سے بالکل لا تعلق کر کے رکھ دیا، اس وجہ سے وہ آزاد ہو گئے۔ یہ وہ نظر تھی ہمارے اکابر کی جس کی بنیاد پر شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی نے، جو دارالعلوم دیوبند کے 40 سال تک مسند حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث ارشاد فرماتے رہے، انہوں نے علی گڑھ میں کھڑے ہو کر جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو لوگ حجروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اسلام اور دین کا خدمتگار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دینی
دینی نسبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یہ دین کے خدمتگار نہیں ہیں، یہ دین کے نام پر دھبا ہیں جو کشمکش زمانہ ریاست اور مملکت اور عوام کے حقوق سے لا تعلق ہو گئے. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں. یہ میری بات نہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات. یا ہم شیخ الہند سے اپنی نسبت ختم کر دیں یا ہم اپنی اصلاح کر لیں. تو جمعیت علماء اسلام یہ آواز لگا رہی ہے. اور آج کا دور بندوق کا دور نہیں ہے، تلوار کا دور نہیں ہے. کبھی جتھے بنتے تھے، مسلح تنظیمیں ہوتی تھیں، جاتے تھے، حملہ کرتے تھے، مورچہ بند ہوتے تھے. آج دنیا میں یہ زمانہ گزر گیا. آج کسی کو بندوق نہیں دیتے، آج بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں، آج تلوار کا زمانہ نہیں، ڈنڈے سوٹے کا دور گزر گیا. امن کا زمانہ ہے. پرامن تحریکیں، سیاسی جد و جہد، رائے عامہ ہموار کرنا. اگر آپ اپنا موقف بنوانا چاہتے ہیں، آپ طاقت سے نہیں دلیل سے منوائیں. آپ بندوق کے زور پر نہیں، عوام کی طاقت سے منوائیں گے. آپ 500 بندوقیں نہیں، 50 بندوقیں نہیں، ایک بندوق لے کر نکلیں، آپ کے پورے خاندان کو اندر کر دیا جائے گا. لیکن آپ 50-100 بندہ نکالیں، 50-100 بندہ وہاں سے نکالیں، 50-100 بندہ وہاں سے نکالیں، 500 بندہ آپ کو سور شہر میں اکٹھا کریں اور آپ وہاں کی انتظامیہ سے جو چاہیں جا کر منوا لیں، کیونکہ آپ کے پاس افرادی قوت موجود ہے. جمعیت علماء اسلام اس ہتھیار کو مؤثر سمجھتی ہے. آج کے دور میں دنیا میں یہی ہتھیار چلتا ہے. رائے عامہ، میجورٹی، پبلک کے اندر شعور، ہم آہنگی، ذہنی طور پر ان کی آبیاری، عام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا، عام لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا، عام لوگوں کو اپنا ہم آواز بنانا. یہ وہ تاثر ہے، یہ وہ ہتھیار ہے کہ پوری دنیا میں کارگر ہے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا فلسطین پر، اس کے پاس جہاز تھے، اس کے پاس ٹینک تھے، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس توپیں تھیں، سب کچھ تھا. اس نے غزہ پر حملہ کر کے ظلم کی داستان دہرائی. لیکن آج اسرائیل دنیا میں نفرت کی علامت بن گیا ہے. اپنی فوج کے باوجود، اپنے ہتھیاروں کے باوجود، اپنے ایٹم بم کے باوجود، یہودیوں کے پوری دنیا کا پیسہ اس کے پیچھے موجود ہے، لیکن اسرائیل عزت حاصل نہیں کر سکا. شکست خوردہ ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر دبک چکا ہے. وجہ کہ پوری دنیا میں رائے عامہ ہموار ہوئی، لوگ سڑکوں پر نکلے، میدان میں نکلے اور انہوں نے آواز بلند کی کہ ہم اسرائیل سے اظہار نفرت کرتے ہیں، غزہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اللہ نے غزہ کے مسلمانوں کو سرخرو سے ان کی قربانی رنگ لائی. یہی ہم کہہ رہے ہیں. یہاں جلسہ ہوگا، اگر 500 ہزار 2000 5000 لوگ اکٹھے ہوئے تو لوگ کہیں گے مولانا فضل الرحمان اسلام کی بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان پاکستان کی بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ناموس رسالت، ناموس صحابہ، اہل بیت، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. لیکن بندے 5000 آئے، لوگوں نے مولانا فضل الرحمان پر اعتماد نہیں کیا. اس کا مطلب ہے لوگ اسلام نہیں چاہتے. اس کا مطلب ہے لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے. لوگوں کو ختم نبوت کے قانون کا تحفظ نہیں چاہیے، ناموس رسالت کا تحفظ نہیں چاہیے، صحابہ و اہل بیت کی عزت کی ناموس کی حفاظت نہیں چاہیے، شاعر اسلام کی حفاظت نہیں چاہیے. مدارس دینیہ کانفرنس تھی، مدرسے مسجد کا تحفظ عزیز ہوتا تو لوگ بڑی تعداد میں نکلتے. اگر لوگ نہ آئے تو پھر یہی تاثر جائے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر پیدا ہو، لیکن اگر وہاں اجتماع انسانوں کا جم غفیر ہو، تاحد نگاہ لوگ ہوں، ایک مجمع ہوں اور ایک بہت بڑا تاریخ ساز اجتماع ہو جس کا مشرق مغرب کوئی کنارہ نظر نہ آئے، اور اللہ کے فضل سے ہم 11 جولائی کو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. تو پھر دنیا کیا دیکھے گی؟ دنیا یہ دیکھے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی تعداد میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ختم نبوت کے ماننے والے، صحابہ اہل بیت کے ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، مسجد مدرسے کو ماننے والے اور پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے والے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو دنیا دیکھے گی، میڈیا دکھائے گا. دنیا ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، بین الاقوامی دنیا کی نظریں ہیں اس جلسے پر. اور جب مولانا صاحب وہاں کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، عوام کے حقوق کی بات کریں گے، اور تا حد نگاہ انسان کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر ان کی تائید کریں گے، تو دنیا کو پیغام جائے گا پاکستان کے عوام آج بھی اسلام کے علاوہ کسی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے عوام آج بھی اسلام سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ان کو یہی نظام چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں چاہیے.
یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ فکر ہے جس کے لیے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، جس کے لیے یہ تیاریاں جاری ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ اس کانفرنس، اس جلسے کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ چند تقریریں ہوں گی، شور شرابہ ہوگا، نعرے لگیں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ کا وہاں جانا اصل میں اسلام پسندوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ جو لوگ پاکستان میں اسلام نہیں چاہتے ان کے منہ پر تمانچہ پڑے گا، جو لوگ پاکستان میں قرآن کا نظام کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان کی بنیادیں ہلیں گی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دیں گے، کیونکہ مستقبل اسلام کا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری محنت سے ہوگی، اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ تیار ہوں گے، جو تشکیلات کی گئی ہیں، جو ساتھیوں نے تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے آپ کو، جو آپ نے وعدے کیے ہیں، آپ نے اس کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر محنت کرنا ہے۔ اس پورے علاقے میں جہاں جہاں بستیاں ہیں، جہاں جہاں گاؤں ہیں، جہاں جہاں آپ کے قصبے ہیں، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، مساجد کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، دروس کے ذریعے، اپنی انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے تمام کے تمام تعلقات رکھنے والے احباب متعلقین کو آپ 11 جولائی کا پیغام دیں۔ صرف 6 دن درمیان میں رہیں، 6 دن صرف رہ گئے ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، کام ہمارا بہت زیادہ ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں جتنے احباب یہاں موجود ہیں، 2-4 بزرگ ہیں، باقی ماشاءاللہ سارے جوان بندے بیٹھے ہیں، تو آپ اس کا عہد کر لیں کہ آج کے دن کے بعد کل سے لے کر اور 11 جولائی تک ہماری کوئی بڑی مصروفیت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب اس جلسے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، بھرپور تیاری کریں گے، لوگوں کو نکالیں گے، تیار کریں گے۔ اسی طرح جیسے انہوں نے اپیل کی، تعاون کی، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ دینی ادارے، دینی شخصیات، دینی اجتماعات، ہماری نہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، نہ ہمیں کوئی خفیہ چندے آتے ہیں، نہ ہمیں کوئی امدادیں ملتی ہیں، یہ عوام کے تعاون سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ اپنا گزارا چلاتے ہیں، سبھی اسی طرح چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنا اور ایک دوسرے کے خیر کے کاموں میں حصہ لینا، یہ ہم سب کی دینی ملی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے جو آپ حضرات نے تعاون کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن کوشش کریں کہ اس سے بڑھ کر تعاون کریں، دوست احباب کو متوجہ کریں، تاکہ یہ اہداف جو ہیں جلسے کے بہت بڑے اخراجات، کیونکہ بہت بڑا جلسہ ہے، بہت بڑے اس کے انتظامات ہیں، 1-1.5 کلومیٹر پر تو انشاءاللہ ہم اس کا پنڈال بنا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں انسان کتنی بڑی تعداد میں نظر آئیں گے، لیکن یہ ہماری محنت سے ہوگا۔ اور قصور میزبان ہے، جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ باہر سے مہمان آ جائیں اور ہم اپنے گاؤں اور گھروں میں بیٹھے ہوں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا بھی اس کے لیے اہتمام فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر جامعہ کے منتظمین کا، حضرت کا، دیگر احباب کا، جمعیت علماء کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے، جو ارادے ہم نے کیے ہیں، جو ترتیب ہم نے بنائی ہے، اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا